الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ روز ہم نے سماعت کیا تھا کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں نکاح ہوا، اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی کہ یہ کس طرح ان کا جو ہے یہ سلسلہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ کے جو سسر ہیں وہ حضرت وہب بن مناف ہیں، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ اتنی خصوصیات ہیں کہ غیب سے ان کی مدد شامل ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح چاہا کہ حضرت عبداللہ سے کریں، اور یہ یوں ایک بخوشی شادی کا سلسلہ منعقد ہوا۔ اور ابھی حضرت عبداللہ کا جو حضور علیہ السلام کا جو نور مبارکہ تھا وہ ابھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کا ہوا تھا کہ عبد المطلب نے انہیں کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور کھجوریں لے کر آؤ۔ جب وہ کھجوریں لینے کے لیے وہاں گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں سے آپ لوٹتے ہوئے جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت عبداللہ کی طبیعت وہاں ناساز ہو گئی، اور وہیں پر 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد جو ہے وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، 2 ماہ کا ابھی حمل جو ہے وہ ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ قافلہ والوں نے جب آ کر بتایا تو بڑی بی بی آمنہ پریشان ہوئی، اور اسی سلسلے میں ایک حدیث شریف بھی ہماری نظر سے گزرتی ہے کہ حضرت عبداللہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر پوچھا کہ اللہ تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، یہاں تک کہ روح زمین پر تمام لوگوں کو غم لاحق تھا، بالخصوص حضرت آمنہ کو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا، تو حق تعالی نے فرمایا کہ میں اس کا حامی ہوں اور میں ہی اس کا مددگار ہوں۔ یعنی یہ ابھی دنیا میں میرے محمد تشریف نہیں لائے ہیں، کیا ہوا اگر ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے، میں ہی اس کا حامی ہوں اور میں ہی اپنے نبی کا ناصر ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص نظر تھی اور برکات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پھر آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی ہو جاتی ہے اور صبح صادق کی سفیدی آنے لگتی ہے، اور اسی طرح آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا جب زمانہ قریب آیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، جیسا کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اصحاب فیل کا واقعہ حضور علیہ السلام کی آمد سے 55 دن پہلے رونما ہوا، اور باران رحمت کا نزول ہونا۔ عرب کی جو زمین تھی وہ خشک ہو گئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل وہاں پر سبزہ ہو گیا باقاعدہ طور پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بت تھے ان کا منہ کے بل گر جانا، اور فارس کے مجوسیوں کا 1000 سال سے جو انہوں نے آگ کا میکدہ تیار کیا ہوا تھا، اور باقاعدہ طور پر ان کی ڈیوٹی تھی کہ اس آگ کو بجھنے نہیں دینا، اور وہ 1000 سے آگ جو جل رہی تھی اس کی عبادت میں وہ سارے کے سارے گم تھے اور اس کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جو 1000 سال سے آگ کی عبادت کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے ان کی آگ بجھ گئی، گویا کہ ایک عالم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ خدا نہیں بلکہ در حقیقت خدا ہمارا کوئی اور ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد سے شرک کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم ترین نقطہ بتاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میلاد منانا شرک ہے، جی حضور کی آمد منانا شرک ہے۔ بھائی حضور کی آمد منانا شرک کا کاٹ ہے، شرک کا توڑ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو ہم اللہ کی تخلیق مانتے ہیں نہ کہ اللہ مانتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم میلاد کرتے ہیں تو میلاد کا معنی ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی آمد کی تشریف آوری میں خوشی کرنا،
تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ حضور جو ہے وہ اللہ کے بالکل قریب ہو گئے اور شریک ہو گئے، بلکہ میلاد منانا شرک کی کاٹ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کیے گئی کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ پیدا کرنے والے کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد منانا شرک نہیں بلکہ شرک کی کاٹ ہے۔ ہم باقاعدہ طور پر یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے میلاد منانے سے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے تو نبی ہیں اور اس کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے توسل سے تمام کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ میلاد منانا شرک نہیں ہے بلکہ یہ شرک کی کاٹ ہے، بلکہ یہ عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ کوئی تو ہے وحدہ لا شریک جس نے اتنی خوبصورت ہستی کو بھی پیدا کر دیا، اور اتنی خوبصورت ہستی ہونے کے باوجود بھی اس کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو 1000 سال پہلے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی طرح کسریٰ کے محل میں زلزلے طاری ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ قم اور ہمدان کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بطن سے ایسا نور نکلنا کہ جس کے ذریعے باقاعدہ طور پر کیسر و کسریٰ کے محلات روشن ہو جائیں، یہ اس بات کی قوی علامت ہے کہ وہ نبی ہیں اور نبی مکرم ہیں، اللہ نے ان کو اعزاز و مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح کل میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی نبی سے اعلان نبوت سے قبل جو چیز ظاہر ہو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، اور نبی سے اعلان نبوت کے بعد جو چیز صادر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس پر باقاعدہ طور پر یہ کل بات ہو چکی ہے ہماری الحمدللہ۔ تو پھر آگے پڑھتے ہیں کہ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے اور حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوگر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے۔ جانوروں نے باقاعدہ طور پر حضور کی آمد کی خوشی منائی ہے، اور یہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے دلائل النبوہ کی، یہ حدیث شریف ہے اور اس کو حضرت ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہاں تک بلکہ یہاں سے آگے بھی بات انہوں نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے جس سے تمام عالم روشن ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں دی اور خوشخبریاں سنائی کہ آج کی رات جو ہے وہ دنیا کو بنانے جس مقصد کے لیے جن کی اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، آج اس جناب محمد رسول اللہ کا جو ہے مطلب نور ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کے چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت کو نقل کیا ہے، چونکہ میں حوالے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ جی علامہ صاحب نے خود سے بیان کر دیا، چونکہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ حوالے کے ساتھ بات کی جائے، اسی لیے کتاب رکھی ہے، ورنہ الحمدللہ سیرت پر تقریباً جو ہے وہ 2-3 سال سے الحمدللہ لیکچر دے رہا ہوں۔ تو خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ
ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت عطا فرماؤ، انہیں حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت عطا فرماؤ، اور انہیں نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت عطا کرو، اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو، اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی رضا عطا فرماؤ، اور حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت میرے محبوب کو عطا کرو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی طاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت داؤد کی آواز، اور حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، اور حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ یہ کون روایت کر رہی ہے؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دم سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے یہی آوازیں سنی کہ ان کو تمام انبیاء میں جو خصائص ایک ایک کر کے اللہ نے عطا فرمائے تھے وہ تمام کے تمام اس محبوب مکرم کے اندر باقاعدہ طور پر مجتمع فرما دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوبصورت محمد کو بنایا ہے، کیا خوبصورت اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ و اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فرماتی میں نے جب وہ سبز کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح وہ چہرہ مبارکہ چمک رہا تھا، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو کتنی غلاظت میں ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اگر اسپتال میں ہو تو انہیں بھی جو ہے نا وہ اپنی سیو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، لیکن قربان جائیے جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتی ہے کہ مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی، اور مشک ایک بہت قیمتی خوشبو ہے، اور یہ ہرن کی ایک پیٹ پر جھلی ہوتی ہے، اس سے باقاعدہ طور پر یہ تیار ہوتی ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ ایک ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں سبز سمرزد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی، اور انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور علیہ السلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ تو یہ وہ حضرت آمنہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، یہ میں نے مشاہدات کیے کہ حضور علیہ السلام کی دونوں شانہ مبارکہ پر ایک مہر ثبت کر دی۔ وہ مہر کون سی تھی؟ وہ نبوت کی مہر تھی۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ ولادت باسعادت کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو پیدائش ہوئی۔ بعض لوگ 9 ربیع الاول کہتے ہیں، بعض لوگ 12 ربیع الاول، لیکن صحیح قول جو ہمارے اہل سنہ والجماعت کے اندر رائج ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے حضور کی میلاد منانے میں، بلکہ سنی الحمدللہ پورا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ میلاد منانا چاہیے، اور بلکہ اچھے طریقے سے منانا چاہیے۔ کیسے منانا چاہیے؟ اچھے طریقے سے منانا چاہیے۔ ہم اور آپ 12 ربیع الاول کے محتاج ہیں نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے جی حضور کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے بلکہ 9 کو ہے، تو ان کی خدمت میں جواب عرض ہے کہ حضرت آپ 9 کو کر لیں، ہم 12 کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں، ہم بھی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ 9 ربیع الاول کو حضور کی آمد کا ایک دن منا لیں، اور ہم 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کا دن منا لیں گے، تو اس طرح اختلاف بھی نہیں رہے گا، اور دونوں احباب جو ہے وہ اچھے طریقے سے حضور کی آمد کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا دن تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے عورتوں کو مقام و مرتبہ، بچوں کو اور اسی طرح بوڑھوں کو مقام و مرتبہ سے نوازا۔ کہ کل جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا جو ہے وہ روک دیا، اور اسی طرح بوڑھے ماں باپ کو جو چھوڑ کر آیا کرتے تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد رک گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد، یعنی حضور علیہ السلام مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیدا ہوئے،
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ تناول بھی فرمایا، یعنی پیا، اور سویبہ لونڈی تھی ابو جہل کی، اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اپنا دودھ پلایا۔ اب یہاں پر صرف یہ دیکھیے کس قدر بہترین بات کہ صرف میلاد منانے کی جو برکتیں ہیں، جو ایک مطلب فیض ہے، وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ابو جہل جیسے آدمی کو بھی باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا ثمرہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور کہا کہ تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو تمہیں۔ کیا ہو؟ مبارک ہو ابو لہب، تمہارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تو ابو لہب نے اپنی اس انگلی سے اس سویبہ کو کہا کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، اس خوشی میں کہا کہ تو میری طرف سے آزاد ہے۔ تو مرنے کے بعد کسی نے اس کے اہل و عیال میں سے کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا کہ ابو لہب کیا معاملہ ہے، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا کہ باقی تو حال تمام کا تمام برا ہے، لیکن جس انگلی کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی جان کائنات کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے اس انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈیا کو خوشی میں آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ مجھے یہ عطا فرمایا کہ میری اس انگلی سے باقاعدہ طور پر مجھے جو ہے وہ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ایک عمل کرنے کا اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب ابو لہب جیسا کٹر کافر وہ بھی حضور کی آمد کی خوشی منائے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا، تو مبارک ہو سنیو تمہیں کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن بھی مناتے ہو، سیرت بھی سنتے ہو۔ کتنا بہترین جشن ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سیرت مبارکہ سن کر منا رہے ہیں۔ ہے کتنی خوبصورت اور شاندار بات کہ حضور کی آمد کا جشن ہم حضور کے تذکرہ خیر سن کر جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر اچھی زبانوں سے اور اچھے ذہنوں سے کر رہے ہیں، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بعض لوگ بد ارادے سے بھی کرتے ہیں اور حضور کی شان میں نقص ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، چونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ یہ چاہتے کہ یہ فصیح و بلیغ کلام کرے، مضبوط ہو۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا جی، گاؤں کے لوگ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، سخت کام کرتے ہیں اور محنت کش لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ بھاری ہوتے ہیں اور ایک مطلب ان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا تاکہ یہ گاؤں دیہات کا ماحول دیکھیں اور وہاں سے فصاحت و بلاغت اور جسم میں ایک جان اور ایک مطلب جو ہے وہ طاقت لے کر وہاں سے آئیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ یہ جو ہے وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور اس کے عوض میں کچھ مال لیا کرتی تھیں، اور اس کی اجازت بھی تھی باقاعدہ طور پر کہ بچوں کو کوئی اگر جو ہے وہ دودھ پلانا چاہے اس کے عوض میں مال لے سکتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ بنیادی طور پر یہ کام کیا کرتی تھی کہ شہروں سے بچوں کو لے آ کر ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں، ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں اور اس کے عوض میں کچھ مال وغیرہ لیا کرتی تھیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حلیمہ کے یہ سپرد کیا بچہ، اور چونکہ باقی دائیاں بھی آئی تھیں گاؤں سے لینے کے لیے، اور سب نے جب دیکھا کہ ایک کچا سا مکان ہے آمنہ کا اور ایک جو ہے وہ بچہ ہے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جو بچہ ہے، یہ جو گھر ہے، جس کچے سے مکان میں یہ جو بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو تمام عالم کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سردار بنایا۔ انہوں نے تو یہ بظاہر ایک غریبی دیکھی، تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہے کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ کیا ملے گا مجھے، فرماتی ہے میں نے پھر بھی اٹھا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے، اس در یتیم کے ذریعے میرے گھر کو، میرے آنگن کو، میرے محلے کو، میرے پورے خاندان کو چمکانے والا ہے۔ تو پھر آپ فرماتی ہے میں نے وہ لیا اس بچے کو یعنی جناب محمد رسول اللہ کو، اور میں نے وہاں 2-3 دن قیام کیا اور میں نے دودھ پلایا اپنا، اور پھر اس کے بعد جب میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا بھی دودھ بہت خشک ہو گیا تھا اور خچر بھی جو ہے وہ میرا بہت لاغر ہو چکا تھا، اور میرے شوہر نے کہا چلو اٹھا لیتے ہیں اسے، کچھ نہ کچھ تو انعام و اکرام مل جائے گا۔ فرماتی ہے کہ جب ہم گاڑی پر بیٹھے، ہم اس خچر پر بیٹھے، اس اونٹنی پر بیٹھے، تو ہم جب گئے تھے تو بہت سست روی کا شکار تھے، لیکن جو ہم سے پہلے دائیاں جا چکی تھیں، اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی تھیں، اپنی منزل مقصود تک جا رہی تھیں اور وہ 2-3 دن پہلے نکل چکی تھیں ہم سے،
تو ہم جب اس پر سوار ہوئے تو ہماری سواری میں اتنی جان آ گئی کہ ہم ان کے برابر پہنچ گئیں. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے حلیمہ، لگتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بہت زیادہ مال مل گیا ہے، یا ہو سکتا ہے تم نے کوئی خچر چینج کر لیا ہے، سواری چینج کر لی ہے. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ سواری تو چینج نہیں کی، سوار چینج ہو گیا ہے، سوار برکتوں والا مل گیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے منور و معطر فرمایا ہے. تو حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر آئیں، اور یہاں پر ایک بہترین چیز یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. تو یہ وہ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اس بچے کو لے لیا اور اپنے گاؤں پہنچ گئی تو ہمارے گھر میں جو بکری تھی اس کے تھن جو ہے وہ خشک تھے. تو جیسے ہی میرے شوہر نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جو ہے وہ بکری کے تھن جو ہے وہ برکت سے، حضور کے آمد کی برکت سے وہ بھر چکے ہیں. اور حضور کے آمد کی مطلب جو ہے وہ ابھی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی ٹھہرے نہیں ہیں، چند لمحے کے لیے. فرماتی ہیں جب میرے شوہر نے دیکھا تو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے کہ کیا قسمت والا بچہ ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہماری بکریاں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے دودھ میں جان آ گئی، ان کے تھن جو ہے وہ بھر گئے ہیں. اور پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ جو عورتیں جو حضرت حلیمہ کے لیے اس بچے کو چھوڑ کر آ گئی تھی، جنہوں نے سمجھا تھا یہ یتیم ہے کچھ نہ دے گا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں باقی جو بکریاں ہیں وہ ساری کے سارے ان کے جو تھن ہیں وہ سوکھے ہوئے ہیں، تو سب نے یہ ارادہ کیا اور آپس میں اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریوں کو چرایا کرو، کیا پتہ حلیمہ کی بکریاں کچھ ایسی غذا کھاتی ہوں جس کی وجہ سے ان کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر جاتے ہوں. انہیں کیا معلوم تھا یہ چراگاہ کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بچہ ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک برکت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. تو یہ اس میں دخل نہیں اس جگہ کا، نہ ہی اس میں بکریوں کا دخل ہے، بلکہ اس میں کمال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا، یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں برکت ہو گئی. تو وہ بندہ جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائے، میلاد منائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکتوں سے نوازے گا اور اس کو بھی مالدار کرے گا. کیونکہ مشاہدہ ہے یہ باقاعدہ طور پر، یہ میں آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے جو گھر ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایسی برکتوں سے نوازے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی، سکون بھی عطا فرمائے گا. مال تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہیں تو پھر جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کا میلاد منائیے. اللہ تعالیٰ اس میلاد کی برکت سے آپ کے گھروں میں سکون اور اطمینان اور سکینہ عطا فرمائے گا. نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے گھر والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو القصہ مختصر یہ کہ 2 سال کا یہ عرصہ تھا. 2 سال تک حضرت حلیمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ مبارک پلایا، اور واقعے کے مطابق، وعدے کے مطابق، اب چونکہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے حضرت حلیمہ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوئیں، اور دل میں ارادہ تھا کاش کوئی ایسا سبب بن جائے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں ٹھہرے رہیں، یہ برکتوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو پائے، ایک لمحے کے لیے بھی جدائی برداشت نہ ہم کر سکیں گے، اور نہ ہی میرے شوہر میں ایسی طاقت ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے جانے کائنات سے دور ہو جائیں. چونکہ لاڈ اور پیار سے پالا تھا، اور لاڈ اور پیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرما رہے تھے. فرماتی ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ، جس طرح عام بچے اپنے اپنے کپڑوں میں بول براز کر دیا کرتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ کیا. بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حمل کا جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے وہ کبھی تکلیف محسوس نہ ہوئی، بلکہ مجھے جب سے یہ نور محمدی، یعنی جب سے یہ بچہ میرے رحم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رحم میں آنے کی برکت سے میرے جسم میں جان عطا فرمائی ہے اور سکون عطا فرمایا. باقی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرماتی ہے اللہ نے مجھے ان تکالیف سے دور رکھا، ان آزمائش سے دور رکھا، ان مصیبتوں سے مجھے دور رکھا. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ تھے تب بھی برکت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تب بھی برکت، آج زیر مزار ہیں، آج مزار مبارکہ میں موجود ہیں تب بھی ہمارے لیے برکت ہے.
اور ہمارا اہل سنہ کا اس پر عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے تہے مزار کیوں نہ ہو ہمارے لیے برکت ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل لگی تو میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو فرماتی ہیں کہ وعدے کے مطابق میں نے چھوڑ کر آنا تھا، لیکن اس سال یہ ہوا کہ جو ہے وہ مکہ میں ایک عجیب قسم کی وبا پھیل گئی، اور اس وبا کی وجہ سے دوبارہ حلیمہ نے مجھے جو ہے وہ بچہ سونپ دیا، اور میری بھی خواہش تھی میں لے کر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر پر آ گئی، اور میں نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ تو فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے میری والدہ، یہ جو میرے دودھ شریک بھائی ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ صبح صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے محمد رسول اللہ سے خطاب کیا اور کہا کہ یہ بکریاں چراتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ان کے دودھ شریک بھائی کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور جنگلات میں چلے گئی یہ بکریاں لے کر۔ وہاں پر ایسا معاملہ رونما ہوا، یہ پہلا شک صدر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، پہلا شک صدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حلیمہ کے پاس ہوا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی مبارکہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی غفوری رحیمی کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سن کر حضور کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ایک جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔